اتنی آیات اتنی روایات سب کا حوالہ دیا کیجیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ واقع کوكب دری بہت بڑی کتاب ہے مولا کے فضائل پہ، جناب مولا کائنات کے فضائل پہ، کوكب دری، اور لکھنے والے شیعہ عالم نہیں ہے، بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوارج سب سمجھتے ہیں، خارجی جو خروج کرے امام کے خلاف، چاہے کلمہ کو ہو، نماز پڑھتا ہو، اسے ہم پاک نہیں مانتے۔ 10 خوارج ملے کہ ہم علی کا ساتھ دیں گے اگر علی نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، نہیں تو پھر ہم علی کے دشمن سے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی سوال کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا سوال ایک ہی ہونا چاہیے اور ہر دفعہ مولا سے اس کی علی سے دلیل نہیں مانگے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ سوال کیا ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا یہ پوچھو علم افضل ہے یا دولت؟ من افضل العلم او المال؟ مال یعنی دولت، علم افضل ہے یا مال؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ 10 کے 10 ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے تاکہ مولا کو پتہ نہ چلے کہ وہ چھپ کے سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ نہ سکے۔ ہم ایسے کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں کتنے ہزار کا مجمع آ رہا ہے، ان میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے اور کتنے بھاگ جائیں گے۔ یہ مولا کا موجود ہے۔ ایسا کہ ایک مرتبہ وہ 10 کے 10 افراد جب مولا کی خدمت میں الگ الگ پہنچے، پہلا سامنے آیا کہ یا علی من افضل العلم او المال؟ بتائیے یا علی علم افضل ہے یا مال و دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا ولی ما ذالک، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، مال تمہاری، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال کی دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہارا۔ دوسرے نے سوال کیا یا علی کیا افضل ہے، علم یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسرے نے وہی سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ چوتھے نے سوال کیا، آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ پانچویں نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون و فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ چھٹے نے سوال کیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 لوگوں نے 10 سوال کیے، مولا نے ہر دفعہ نیا جواب دیا۔ وہ سب کے سب کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے For the past few years, I've been using this thing called the 60-second script to generate as much as £18,000 in a single day. That was just yesterday, and that's not... خارجی جو خروج کرے امام کے خلاف، چاہے کلمہ کو ہو، نماز پڑھتا ہو، اسے ہم پاک نہیں مانتے۔ 10 خوارج ملے کہ ہم علی کا ساتھ دیں گے اگر علی نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، نہیں تو پھر ہم علی کے دشمن سے مل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی سوال کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا سوال ایک ہی ہونا چاہیے اور ہر دفعہ مولا سے اس کی علی سے دلیل نہیں مانگے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ سوال کیا ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا یہ پوچھو علم افضل ہے یا دولت؟ من افضل العلم او المال؟ مال یعنی دولت، علم افضل ہے یا مال؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ 10 کے 10 ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے تاکہ مولا کو پتہ نہ چلے کہ وہ چھپ کے سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ نہ سکے۔ ہم ایسے کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں کتنے ہزار کا مجمع آ رہا ہے، ان میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے اور کتنے بھاگ جائیں گے۔ یہ مولا کا موجود ہے۔ ایسا کہ ایک مرتبہ وہ 10 کے 10 افراد جب مولا کی خدمت میں الگ الگ پہنچے، پہلا سامنے آیا کہ یا علی من افضل العلم او المال؟ بتائیے یا علی علم افضل ہے یا مال و دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا ولی ما ذالک، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو، مال تمہاری، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال کی دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہارا۔ دوسرے نے سوال کیا یا علی کیا افضل ہے، علم یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟
کہ کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا۔ تیسرے نے وہی سوال کیا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کہا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ چوتھے نے سوال کیا، آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ پانچویں نے سوال کیا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ کیونکہ دولت قارون و فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ چھٹے نے سوال کیا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 لوگوں نے 10 سوال کیے، مولا نے ہر دفعہ نیا جواب دیا، وہ سب کے سب کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے ہیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 وجوہات دی۔ مولا نے کہا تم 10 پہ خوش ہو گئے؟ اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا رہتا۔ وقت ہے تھوڑی سی دیر چلیں گے؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اسی کتاب میں واقعہ لکھا جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جو سوال کر لو، جس زبان میں سوال کر لو، جس کتاب سے سوال کر لو، علی اسی وقت جواب دے دیتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے ذرا ٹیڑھا سوال نکالا جائے، جو جواب دیں اس کے بعد ہم ایک اور سوال کر دیں۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو اب کچھ لوگ سب سر جوڑ کے بیٹھے، کہا کیا سوال کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے سوال سوچتے ہیں، پوری رات سوچتے رہے۔ سوال ایسا کیا جائے کہ علی جو جواب دیں، جو بھی جواب دیں تو ہم اس کا الٹ بتا دیں، کبھی کہیں یہ کبھی وہ، تاکہ جناب امیر جواب مکمل نہ کر سکیں۔ سوچتے رہے کیا سوال کریں، ذہن میں ایک سوال آ گیا، انہوں نے ایک سوال گھڑ لیا، کہ بھئی یہ سوال کرتے ہیں۔ کہا یا علی ہماری ایک بکری تھی اور اس بکری اور کتے کی آمیزی سے ایک بچہ پیدا ہوا، بتائیے وہ کتا ہے یا بکری؟ بکری ہے تو حلال ہے، کتا ہے تو نجس ہے، اسے کھانا بھی حرام ہے۔ تو مولا کائنات نے اسے دیکھا، کہا بہت آسان ہے، جاؤ جا کے اس کے سامنے گھاس اور گوشت رکھ دو، اگر گوشت کھائے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ جیسے مولا نے فرمایا نا گوشت اور گھاس دونوں رکھو، تو اگر گوشت کھائے تو کتا، گھاس کھائے تو بکری۔ کہا یا علی ہم نے دونوں کام کر کے دیکھ لیے ہیں، کبھی وہ گوشت کھا لیتا، کبھی بکری کی طرح گھاس کھا لیتا، کیونکہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر رکھا تھا جو جواب دیں گے ہم ٹیڑھا جواب دے کے دو دو بناتے چلے جائیں گے۔ مولانا کا کوئی بات نہیں، اب تم کیا کرو اس کے سامنے پانی رکھ دو، سامنے پانی رکھ دو، اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، اور اگر اپنی زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا ہے۔ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ بکری اور کتے کا بتا رہے ہیں مولا کہ اگر منہ ڈال کے پانی پیتا ہے تو بکری ہے، اور اگر زبان سے چوس چوس کے پانی پیے تو کتا۔ کہا یا علی ہم نے کئی مرتبہ پانی رکھ کے بھی دیکھا، کبھی وہ ایسے پانی پی لیتا، کبھی ویسے پانی پی لیتا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے دیکھو جب بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، اگلے دھڑ سے بیٹھے تو بکری ہے، پچھلے دھڑ پہ بیٹھے تو کتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا یا علی ہم نے دونوں دیکھے، کبھی اگلے دھڑ پہ بیٹھتا کبھی پچھلے، ہر بات پہ دو دو باتیں نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے اسے گلے میں، بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو۔ کہ پھر یا علی کیا ہوگا؟ کہ اگر گلے کے بیچ بیچ میں چلے سر جھکا کے تو بکری ہے، اور اگر گلے کے آگے یا بہت پیچھے چلے تو کتا نہیں ہے۔ مجمع کتا گلے کے بیچ نہیں چلتا ہے، یا کبھی گلے سے آگے چلتا ہے گائیڈ کرنے کے لیے، یا پیچھے چلتا ہے تاکہ بکریاں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ توجہ۔ کہا یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، وہ کبھی گلے کے بیچ میں چلتا ہے کبھی گلے سے الگ۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، مولا جواب دیتے رہے، وقت نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا مولا کہتے رہے ایسا کر کے دیکھ لو، ایسا کر کے دیکھ لو۔ اب انہوں نے کہا یا علی ہم ہر کام کر کے دیکھ چکے، کبھی یہ کبھی وہ۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے اب اسے ذبح کر دو۔ کہ مولا ذبح کر کے کیا ہوگا؟ کہ اگر پیٹ سے اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آنتے نکلے تو کتا ہے۔ اب نہیں کہہ سکتے تھے ہم دونوں کر کے دیکھ چکے۔